مسلمان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے وہاں کے ملکی قانون کی پابندی کرے، اور اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظلم کی جگہ کو چھوڑ دے، ہجرت کر جائے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے ارباب حل و عقد تک، حکومتی نمائندوں تک، تو آواز پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ظلم کبھی نہیں پنپتا، اور یہی ہمارا کام ہے، ہر جگہ ہر حکومت کو، ہر ظالم کو یہ احساس دلانا کہ ظلم کبھی نہیں پنپا کرتا، اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب پاکستان میں ایک قانون ہے، مسلمان احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ وہاں کے قانون کا جہاں تک سوال ہے کہ ہم احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، کوئی احمدی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے قبلہ رخ ہو کے، کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور اس طرح بہت سارے اسلامی احکام ہیں۔ لیکن جو ملک کے دوسرے قوانین ہیں ان کو پوری پابندی کر کے احمدی وہاں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایسے سخت حالات ہیں ہجرت کر سکیں تو اسلام میں یہ حکومت ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہجرت کر جاؤ اس ظالم حکومت سے، اور یہی نمونہ اور یہی اسوہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے۔ یا اگر وہاں رہنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنا مدعا بیان کرو۔ باقی ایک احمدی کا یہ کام نہیں کہ توڑ پھوڑ کرے اور ایسی باتیں کریں جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہو، ایسی حرکتیں کرے جس سے ان لوگوں کا تو کوئی نقصان نہ ہو جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کے خلاف ہمیں بہرحال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے حق کے آواز اٹھانی ہے ہر جگہ، اور حق کی آواز کے لیے بعض دفعہ ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے جب فلسطین کا قیام یا اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا اس وقت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائیٹڈ نیشن میں یہ تقریر کی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو ان دونوں قوموں کو برابری کے حقوق نہیں مل جاتے، اور فلسطینیوں کو بھی، اور اسرائیلی اگر رہنا ہے تو پھر 2 آزاد ملکوں کی حیثیت سے رہیں۔ کہنے کو تو آپ فلسطین سے آئے ہیں، فلسطین میں ایک علیحدہ حکومت ہے، لیکن وہ بھی آزاد حکومت تو نہیں ہے، اس کو کوئی دنیا کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اقوام متحدہ اس کو ماننے کو تیار ہے۔ اس لیے فلسطین میں رہتے ہوئے بھی کم و بیش دباؤ کے زیر اثر ہی آپ رہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں رہ کے آپ قانون کی پابندی کس طرح کریں، فلسطین میں بھی رہ کے بھی آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں بعض، تو اس کے لیے یہی ہے کہ حکمت سے اپنی آواز اٹھائیں، اور ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اس آواز کو ایسے فورم تک لے کے جائیں، بین الاقوامی فورم تک، جہاں پھر یہ ایک آزاد فلسطینی حکومت قائم ہو، نہ یہ کہ دباؤ میں آئی ہوئی ایک فلسطینی حکومت جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک بنیادی مومن کا فرض ہے، یا پھر اس ظلم والی سرزمین سے ہجرت کر جانا، یہ دوسرا حکم ہے۔ بس یہ 2 باتیں، اس کے علاوہ ملک میں بد انتظامی پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا، یہ چیزیں ایک حقیقی مومن کو زیب نہیں دیتی ہیں، نہ اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال ایک حکمت اور دعا سے کام کرنا پڑے گا۔ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کریں۔ اگر فلسطینی حقیقی رنگ میں ایک ہو کے دعا کرنے والے ہوں اور اپنے اخلاق و عادات اور اپنے ایمان کو اس معیار پہ پہنچ جائیں
جہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعائیں اور مددگار ہوتا ہے مومنین کا، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ.